امام باقر علیہ السلام کہ 5 چیزوں پر اسلام رکا ہوا ہے، موقوف ہے، جن میں سے 4 چیزوں کا تعلق عمل سے ہے اور 1 کا تعلق عقیدے سے۔ جب تک انسان کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا اس وقت تک انسان عمل کے میدان میں نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے یہاں عمل کا فقدان کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عقیدت مند نہیں ہے، لیکن اذان کی آواز پر لبیک کہنا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے کہنا آسان ہے، عمل کے میدان میں آنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ سوال کیا کہ مولا ہم کیسے جانیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں آپ کا سچا شیعہ اور حقیقی ماننے والا کون ہے؟ تو امام نے ایک عجیب و غریب فارمولا دیا۔ اگر اذان کی آواز کو سن کر اس کے اندر حرکت پیدا ہو جائے عمل کے لیے تو سمجھ جاؤ وہ ہمارا سچا عقیدہ ہے۔ اگر حرکت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے عقیدوں کو دیکھنا پڑے گا۔ تو 5 چیزوں پر اسلام رکا ہوا ہے، ان میں سے 4 چیزوں کا تعلق عمل سے ہے اور 1 کا تعلق عقیدے سے ہے، یا لفظوں کو بدل کر کہہ دوں 4 چیزوں کا تعلق فروع دین سے ہے اور 1 کا تعلق اصول دین سے ہے۔ امام نے اصول اور فروع کو جمع کر کے یہ بتایا کہ کچھ لوگ جو نادان ہیں، بے معرفت ہیں، کم علم رکھنے والے ہیں، شاید امام کی نگاہ 1400 سال بعد آنے والے اپنے کم علم شیعوں کی طرف تھی، لہذا فروع اور اصول کو جمع کر کے ایک بات کو کلیئر کر دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں یہ بحث چھڑ جائے گی کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے، نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے۔ امام نے بتایا کبھی اصول اور فروع کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، اصول اور فروع ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یا اپنے استاد کا جملہ کہہ دوں، عزاداری وہی عزاداری ہے کہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرے، نماز وہی نماز ہے کہ جس کی نگاہ میں عزاداری کا تقدس باقی ہو۔ صلوات بھیجے محمد۔ تھوڑا سا آپ حضرات سمجھ جائیں تاکہ بات کو پہنچانے میں آسانی ہو، ورنہ چلانا تو ہمیں بہت اچھا آتا ہے۔ بلند آواز میں صلوات بھیجے تو اب ہیں ہمارے ساتھ سننا چاہ رہے ہیں تو ایک اور بلند آواز میں صلوات بھیجے۔ آج کل صرف یہی نہیں، تقریباً 99% تمام جگہوں پر یہ مصیبت ہے۔ عزا خانے کے اندر کم، عزا خانے کے اندر باہر بہت زیادہ۔ 20-30% اندر آتے ہیں، 70% باہر رہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم اس کے وجوہات اور ریزنز کیا ہیں، بہرحال جو بھی ہو اللہ ہماری مشکلات کو حل کرے اور ہم اس فرش عزا کے تقدس کو سمجھیں۔ کسی حدیث کو آپ مجھے بتا دیں، کسی حدیث میں کہ یہ کہا گیا ہو کہ آل محمد عزا خانے کے باہر ہو۔ فرش عزا کے اندر کی بات ہے، فرش عزا کے باہر کی بات نہیں ہے۔ بہرحال سب کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، نیک توفیقات کے میسر ہونے کے لیے بلند آواز میں صلوات